فلومینا فرانسس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بک پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہریں۔ 25 اسٹوڈنٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایم سی کیوز پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانسس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھیں۔ 30 منٹ میں حل کیے جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا، میں دیکھ چکا ہوں، اور اگر اسے پھر ایک بار پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھیں کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس وقت پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانسس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے اماما؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھیں تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کورئیر سروس کے ذریعے بھجواؤں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہیں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی۔ کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے اماما کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں اور ہاشم ان سے زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھیں اماما اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا۔
وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی، وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھی، جبکہ دو بیٹے اور ماما غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔